لوگ جتنے زیادہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں نا تو ان کے اندر کی کمینگی کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ یو کے میں رہنے والے یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا، ان کے اندر تو یہ خصوصیت میں نے خاص طور پہ دیکھی ہے۔ سب پاکستانیز ایسے نہیں ہوں گے لیکن موسٹلی آپ کہہ لیں کوئی 50% جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا، یو کے میں رہتے ہوئے اس طرح کی اوچھی حرکتیں ضرور کرتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یو کے میں رہنے والی نمرا کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بات صرف نمرا کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان میں رہنے والی زیادہ تر عورتوں کے ساتھ اس سے ملتی جلتی 19-20 کے فرق کے ساتھ آپ بیتیاں گزرتی ہوں گی، اور اس میں سبق موجود ہے ان تمام عورتوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی پرابلمز کو فیس کر رہی ہیں۔ تو نمرا کی کہانی بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں کسی بھی عورت کو کسی بھی مقام پہ اور زندگی کے کسی بھی طرح کے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اگر کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات ہی ہے جو کہ ان پرابلمز کا سلوشن ڈھونڈ سکتی ہے۔ دنیا میں موجود کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ آپ کو ہنسائے، آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ وہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا ہمسفر یا زندگی میں کوئی ایسا ساتھی ملے جو کہ بارش کے پانی میں سے آپ کے آنسوؤں کو پہچان سکے، جس کے ساتھ بات کر کے آپ کو سکون ملے، جس کے ساتھ بات کر کے آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں، یا جس کے ساتھ بات کر کے آپ کو اپنی زندگی میں موجود پرابلمز کا کوئی سلوشن ملے۔ تو اس فیری ٹیل کی دنیا میں سے باہر آئیں، ان افسانی باتوں میں سے باہر آئیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی ہے جی صبح صبح کا ٹائم، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ میں بریک فاسٹ بنانے کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ناشتے کی کچھ روٹین جو ہے اس کو بھی شیئر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ میں نمرا کی آپ بیتی وہ بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ نمرا یہاں پہ یو کے میں شادی ہونے کے بعد آئی تھی، اور نمرا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا تعلق پاکستان میں ملتان سے تھا۔ اب جی نمرا جو تھی نا اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور سب سے زیادہ پڑھائی میں تیز لڑکی تھی۔ کافی خوبصورت بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی بھی تھی۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جو تھا نا وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی جبکہ اس کی شادی اس کے گھر والوں نے کر دی، اور شادی کرنے کی مطلب جو ارجنسی میں بیس تھی نا وہ یہ تھی کہ بھی اس کے لیے رشتہ جو تھا نا وہ یو کے سے آیا تھا، اور اس کے والدین یہ ہرگز نہیں چاہ رہے تھے کہ اتنا اچھا رشتہ، مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے والدین کو یہی ہوتا ہے کہ بھی اگر ان کی بیٹی کی شادی کسی بیرون ملک میں یا کسی کھاتے پیتی فیملی میں ہو جائے نا تو وہ اس کا مستقبل دیکھنے کی بجائے کہ بھی ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، قابل ہے اور وہ خود سے کچھ کر سکتی ہے نا، اس کی بجائے وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ بھی بس بچی کی شادی جو ہے نا وہ کسی کھاتے پیتے گھر میں یا اگر بیرون ملک رشتہ آ گیا ہے نا تو بس فوری طور پہ کر دی جائے۔ اب جی نمرا کے گھر والوں نے اس چیز کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا کہ اس کی نا اسٹڈی ابھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، یا ابھی وہ جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کافی کلیور تھی اور پڑھنے لکھنے میں کافی تیز تھی، اپنے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ قابل تھی، سب سے زیادہ وہی پڑھی لکھی تھی۔ لیکن اب قسمت کی طرف سے کیا ہوا کہ ابھی اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے جو یہ پروپوزل آیا تھا نا یو کے سے، ان لوگوں نے کہا کہ بھی آپ کی جو یہ پڑھائی ہے نا وہ کمپلیٹ کروا دی جائے گی، آپ لوگ جو ہے نا وہ بس رشتے کے لیے ہاں کریں۔ اس کے والدین نے نہ کچھ مطلب اتنی خاص شرائط وغیرہ رکھی، نہ اپنی کوئی بات منوائی، اور صرف اس بیس پہ کہ بھی ہماری بچی جو ہے نا وہ یو کے چلی جائے گی اور اس سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے، ان لوگوں نے فوری طور پہ ہاں کی، شادی ہوئی، اور جی ودن منتھ جو تھا نا وہ نمرا ملتان سے یہاں پہ یو کے شہر لنڈن میں آ گئی۔ اب جی نمرا کی عمر نا کوئی اتنی خاص نہیں تھی، کوئی 22-23 سال ہی ہوگی، اور اچانک سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ یہاں پہ آ گئی، اسے خود بھی نہیں سمجھ لگی کہ آخر اس کے ساتھ ودن ڈیز ہوا کیا ہے۔ اور ہسبینڈ جو تھا اس کا وقار اس کا نام تھا، وہ اس سے عمر میں کوئی تقریباً 15 سال بڑا تھا۔ اب اتنا بڑا ایج گیپ ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ وقار کا اپنی بیوی نمرا کے اوپر اچھا خاصا روب اور دبدبہ تھا۔ کہنے کو یہ تھا کہ بھی نمرا یہاں پہ یو کے میں آ چکی ہے، نہ کوئی اس کا سسرال وغیرہ یہاں پہ تھا، کیونکہ وہ یہاں پہ اپنے شوہر وقار کے ساتھ خود ہی رہ رہی تھی۔ بظاہر طور پہ دیکھنے کو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بہت اچھا رشتہ ہوا ہے اس کا،
کہ وہ اچانک سے جو ہے نا وہ ملتان سے لنڈن میں آ گئی ہے، اکیلے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، مطلب کہ بھی یہ ایڈمائر کیا جاتا تھا کہ بھی اس کے ساتھ نا کوئی ایسے پریوں جیسی کہانی بیتی ہے، کوئی ایک فیری ٹیل اس کے ساتھ ہوئی ہے، اچانک سے کوئی اس کی زندگی میں نا بڑا قسم کی چینج آئی ہے، اور لڑکیاں یعنی کہ اس کے ارد گرد کی جو کزنز وغیرہ اور سہیلیاں اس کے ساتھ جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا، وہ سب اس کو ایڈمائر کرتی تھیں کہ بھی نمرہ تمہاری تو زندگی راتوں رات بدل گئی ہے۔ اب چونکہ اس کے شوہر کا اس کے اوپر اچھا خاصا روب تھا، اور عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے کیا کہ وہ ہر بات میں نا اپنا ایک باسی سا بیہیویئر اس کے ساتھ اپناتا تھا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس سے نہیں بات کرنی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ کیوں لگی ہوئی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے، جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ وہ جو وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا نا کہ بھی شادی کے بعد اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کروا دی جائے گی، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہ کروانے کا، اس کی ڈگری نہ کمپلیٹ کروانے کے پیچھے وقار کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائے گی یا اپنی ڈگری اس حد تک کمپلیٹ کر لے گی یا اپنے گولز وہاں تک اچیو کر لے گی جو کہ یہ زندگی میں کرنا چاہتی تھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ بھی زندگی میں نا مجھ سے دب کے نہیں رہے گی، جیسے ہی یہ پیسہ کمانے لگے گی تو کیا ہے کہ میرے سامنے زبان چلائے گی، مجھے آگے سے جواب دے گی اور اپنے حقوق جو ہے نا ان کا مطالبہ کرے گی۔ تو جی بس ایسے ہی ٹال مٹول کرتے کرتے کیا کہ بھی وقار نے نا اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہونے دی، اور یہاں پہ رہتے ہوئے یو کے میں کیا کہ بھی نمرہ نا ان ساری باتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر گئی، ایک کمپرومائزنگ کسی سچویشن میں آ گئی۔ جب وہ کسی کے ساتھ بات کرتی تھی، اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا سا کوئی گیلا شکوہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، یا اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی تھی نا، تو وہ لوگ تو ہمیشہ سننے سے پہلے ہی بات یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری جیسی قسمت تو کسی نے بھی نہیں پائی ہے۔ اب یہ بات تو صرف اور صرف نمرہ کو پتہ تھی کہ بھی اس کے اوپر جو بیت رہی ہے نا وہ کس بھا بک رہی ہے۔ چونکہ اس کا شوہر اس سے عمر میں بڑا تھا، تو دونوں کے درمیان آپ کہہ لیں کہ بھی ایک ایج گیپ ہونے کی وجہ سے نا انڈرسٹینڈنگ کا بڑا ہی پرابلم تھا۔ شوہر جو تھا وہ ہمیشہ باسی بیہیویئر رکھتا تھا، بڑی ہی بد زبانی اور بد اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اب یہ ایشو صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے مطلب عمروں میں نا میاں اور بیوی کی فرق ہو، یہ بد اخلاق اور بد زبان اور بد تہذیب قسم کے لوگ آپ کو زندگی میں کہیں پہ بھی مل سکتے ہیں، اور کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں۔ بات ہوتی ہے اخلاقیات کی، بات ہوتی ہے خاندان کی، اور بات ہوتی ہے تربیت کی۔ اگر انسان کی فیملی اس کے مطلب اس کی تربیت اس لحاظ سے نہ کر پائے مرد کی کہ اس نے عورت کو عزت دینی ہے، تو یقین مانے پاکستان ہو یا یو کے، یہ چیزیں ان لوگوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور یو کے میں رہنے والے جو پاکستانیز ہیں نا، ان کے اندر لالچ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یہ چیز میں نے بڑی نوٹ کی ہے۔ پہلے میں سمجھتی تھی شاید یہاں پہ رہتے ہوئے مطلب میری آبزرویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور کہہ لیں کہ بھی ایکسپوئر لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے یہاں پہ ٹائم گزرا، لوگوں کو بڑا ہی کلوزلی آبزرو کیا، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچی کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے کسی بھی شہر سے یہاں پہ یو کے میں آ کے عرصہ دراز سے رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر کا یہ ہرس اور لالچ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب جی کوئی 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا نمرہ کی شادی یہاں پہ یو کے میں ہوئے 2 اس کے بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور اس نے اپنے ذہن سے نا یہ باتیں نکال دی تھیں کہ بھی میری ڈگری نہیں کمپلیٹ ہوئی، یا میں نے جاب کرنی تھی، یا مطلب میں نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود سے سپورٹ کرنا تھا۔ یہاں پہ آنے کے بعد جو اس کے ساتھ زندگی میں ABC گزر رہی تھی نا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی اس نے اپنے شوہر کو خوش کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بد زبان تھا، اور مطلب جب وہ غصے میں آتا تھا اور اپنی ایک طرح سے بھڑاس وہ نمرہ کے اوپر نکال رہا ہوتا تھا نا، تو وہ دنیا جہاں کی تمام باتیں، تمام تانے آل ان ون کا وہ مجموعہ تھا۔ مطلب کہ کہنے کو یہ تھا کہ بھی نمرہ اپنے صرف شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ساس، سسر، نند، دیورانی، جیٹھانی، ہر کردار نہ اس بندے کے اندر پایا جا رہا تھا۔ اور یہ بات صرف اور صرف نمرہ ہی بہتر طریقے سے جان سکتی تھی کہ بھی جب اس طرح کا بد اخلاق قسم کا شوہر آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بیچاری نا ان 5 سالوں کے اندر صرف اور صرف یہی کوشش کرتی رہی، اپنی پوری حد تک اس نے کوشش کی کہ بھی اپنے شوہر کو جو ہے نا
اس کے اندر کا غصہ، اس کے اندر کی یہ جو بے چینی اور اضطرابی ہے نا، جو کہ بد اخلاقی کی شکل میں، بد زبانی کی شکل میں اس کے ساتھ وہ پیش آتا ہے، یہ کام ہو سکے۔ شروع میں شادی کے دن جب ہوتے ہیں نا، تو یہ اب بات ہر عورت انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے ان کو کہ بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب کہ بھی ابھی میں شروع میں تھوڑا کمپرومائز کرتی ہوں، چیزوں کو تھوڑا ٹائم دوں گی، تو میں جب خود اچھی ہوں گی تو کیا ہے کہ بھی دوسرا بندہ میرے ساتھ خود بخود اچھا بیہیو کرے گا۔ لیکن 5 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، 2 بچے ہو چکے تھے، بچوں کی بھی ذمہ داری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کا بد زبان شوہر جب آپ کو تانے وغیرہ دے نا، تو زندگی بڑی ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جی اب اس کے بچے نا تھوڑے تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ نرسری وغیرہ میں، اور ایک بچہ جو تھا وہ اسکول جانا شروع ہو چکا تھا۔ تو جی نمرہ نے دیکھا کہ اب نا حالات یعنی کہ شوہر کی طرف سے کوئی اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے، وہی روٹین جو کہ پہلے شروع کے دنوں میں اس کی ہوا کرتی تھی، وہ اونچی اونچی بولتا تھا، اس کے ساتھ بد زبانی کرتا تھا، اس کی انسلٹ کیا کرتا تھا، اس کو ڈی گریڈ کیا کرتا تھا نا، اب یہ چیزیں اور بھی زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا، تو ان چیزوں کو فیس کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نا بڑا زیادہ لوور فیلنگز کی طرف لے کے جا رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہار رہی تھی، چونکہ مطلب یونیورسٹی میں پڑھی تھی اور اچھی خاصی کلیور لڑکی تھی، میں نے بتایا کہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ وہ قابل تھی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں مانتے ہیں، چاہے ان کو زندگی میں کتنا ہی مشکل ٹائم کیوں نہ فیس کرنا پڑ جائے، تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ اب جی یہاں پہ نا آپ لوگوں نے، جتنی بھی عورتیں مجھے سن رہی ہیں نا، آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑے ہی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یقینی طور پہ اس چیز کو جب آپ لوگ سنیں گے نا، تو آپ کو خود بھی اپنی زندگی کے جتنی بھی پرابلمس ہوں گی نا، اس کا سلوشن کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا ایسا پوائنٹ مل جائے گا کہ جس میں کوئی فرار کا راستہ آپ خود سے ڈھونڈ سکتی ہیں۔ اب چونکہ نمرہ کافی ٹیلنٹڈ تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی اور کلیور تھی، اس نے نا کیا کیا کہ بھی اس نے سوچا کہ میں گھر کے کام وغیرہ تو کرتی ہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ بچوں کو بھی میں نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ جاب کی ابھی شوہر جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا، چونکہ اس نے اس کی ڈگری ہی اس لیے نہیں تھی کمپلیٹ ہونے دی کہ بھی اگر یہ جاب کرے گی، پیسہ کمائے گی، تو کیا ہے کہ بھی تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اور شوہر کے سامنے نا تھوڑی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اب اس نے نا یہاں پہ UK میں، اور آئی تھنک پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی کام چلتا ہوگا کہ یہاں پہ نا آپ گھر سے بیٹھے بیٹھے نا فوڈ کا بزنس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہوم بیسڈ یہ بزنس ہوتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے نا یہ ٹفن سروس جو ہوتی ہے نا وہ شروع کر لی۔ اس نے اپنے آپ کو جو تھا وہ کونسل کے ساتھ رجسٹر کروایا اپنا بزنس، اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھی میں جو ہے نا مطلب گھر میں جو کھانا وغیرہ بن رہا ہے اس کی کوانٹٹی کو انکریز کر کے بناؤں گی، اور ہفتے کے 7 دن کا جو مینیو تھا نا اس نے اس کو مزید انکریز کر لیا، تھوڑا اس کو اچھا بنا لیا، اس میں سویٹ ڈش شامل کر لی، اس میں سٹارٹر شامل کر لیا، اور اس کھانے کو جو تھا نا اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی فیس بک، انسٹا وغیرہ پہ اور ٹک ٹاک وغیرہ پہ، اور کیا کہ بھی اس نے نا اپنی اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اچھی خاصی رقم جو تھی نا وہ کمانا شروع کر دی۔ یہاں پہ یہ ٹفن سروس بہت چلتی ہے، بہت ساری عورتیں یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتی ہیں کہ بھی اپنے گھر کا تو کھانا بنانا ہی بنانا ہے، تو ساتھ میں کچھ ایسی فیملیز جو کہ ولنگ ہوتی ہیں نا کہ بھی ہم آپ سے یہ سروس لینا چاہتے ہیں، تو اچھی خاصی اس میں رقم بھی بن جاتی ہے۔ اور اس میں کیا کہ بھی آپ نے اپنے گھر کے کھانے کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی انکریز کر کے ان لوگوں کا بھی کھانا بنا کے اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، یا آپ لوگ اگر اس بات ایگریمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بھی وہ لوگ یا ان کا کوئی بندہ آ کے آپ کے گھر سے اس ڈیلیوری کو لے جائے گا، تو تب بھی جو ہے نا اس کا سلوشن نکل آتا ہے۔ ابھی نا نمرہ کو کوئی 6 مہینے ہی ہوئے تھے اس فوڈ بزنس کو سٹارٹ کیے ہوئے، جب کہ نا اس کو اس میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، کسی بھی چیز میں محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ضرور دیتے ہیں، کبھی بھی کسی کی محنت رائے گاں نہیں جاتی ہے۔ اب جی کوئی 6 مہینے کے اندر اندر نا اس کو اس کام میں نا کامیابی ملنا شروع ہوئی تھی۔ ابھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، جبکہ ان پیسوں سے نا اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا نا خرچ خود سے اٹھانا شروع کر دیا، اور کافی بہتری آ گئی اس کے حالات کے اندر۔ مطلب شوہر پہلے بھی پیسے وغیرہ دے رہا تھا، لیکن کافی
मतलब खींच के पैसे देता था कि कहीं अपने घर वालों को ना भेजे, और इस तरह के डाउट्स ना यहाँ के पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जी चूँकि वो खुद से पैसे कमाने लग गई थी, तो उसने अपने अखराजात वगैरह उठाने शुरू कर दिए, उसकी ड्रेसिंग इम्प्रूव हो गई, घर की मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो उसने खुद से ख़रीदनी शुरू कर दी। अपने बच्चों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें वो लेकर आती थी और उनको खिलौने लेके देने, बाहर जाना तो खुले हाथ उसने मतलब शॉपिंग वगैरह करनी। अब ये ना उसका शौहर ये सारी चीज़ें देख रहा था और उसका वही बिहेवियर चल रहा था जो कि पहले शुरू से था, लेकिन जब अब उसने देखा ना कि भी निम्रा अब पैसा कमाना शुरू हो गई है, और अब कोई ना साल का गुजर गया था जबकि निम्रा अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और यहाँ पे रहते हुए जॉब में से जितनी अर्निंग यानी कि बेसिक और जॉब में से जितनी अर्निंग होती है ना, उसकी निस्बत अच्छी खासी अर्निंग उसने करनी शुरू कर दी थी। कोई साल का गुजरा होगा कि उसकी अर्निंग जो थी ना, वो महाना 2000 पाउंड को टच करना शुरू हो गई थी। ये यूके में एक बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग है, एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है कि इसमें एक घर का पूरा खर्चा जो है ना वो इजीली चल सकता है। अब जब शौहर ने देखा ना कि भी निम्रा जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है, जो वो उसकी इंसल्ट करता था, उसको टेंशन वगैरह देता था, उसको ताने तिशने दिया करता था, उसके साथ बदजुबानी और बदइखलाकी के साथ पेश आया करता था ना। अब जब उसके शौहर वकार ने देखा ना कि भी निम्रा बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है और उसको अब ज़रूरत नहीं रही है वकार के पैसों की यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए, तो जी अचानक से जो था ना इन पैसों को देख के वकार का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग और ऐसे ही पाकिस्तानी लोग मतलब जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, पैसे के बड़े पुजारी होते हैं, और इनके लिए सबसे ज़्यादा दुनिया में जो भड़के अजीज़ चीज़ होती है ना वो पैसा होता है। जैसे ही देखते हैं ना कि भी पैसा आ रहा है, तो इनके अंदर का गुस्सा भी कम होना शुरू हो जाता है, इनके अंदर की तलखियाँ भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, इनकी बदज़ुबानी और बद-इख़लाक़ी जो है ना वो नरम गोई में और एक खुश इखलाकी में ना चेंज होना शुरू हो जाती है। अब यही तब्दीलियाँ जो थी ना, वो निम्रा ने देखा कि भी वकार के अंदर भी आ रही हैं। कहाँ वो वकार जो कि हर वक़्त उसको ताने दिया करता था और उसके साथ बड़े ही सख्त रवि के साथ, बद इखलाकी और बदज़ुबानी के साथ पेश आया करता था, कभी किसी सूरत में उसका मूड ठीक होता ही नहीं था। निम्रा ने 5 साल बड़ी मेहनत करके देखी कि भी इस बंदे का मूड जो है ना वो ठीक हो जाए, वो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, लेकिन उसके बाद क्या कि इंसान कोशिश कर कर के ना थक जाता है और उसको उसके हालात के ऊपर छोड़ देता है। जब निम्रा ने भी ऐसे किया और अपनी जो उसकी पॉजिटिव वाइब्स थी ना, उसने अपने काम के ऊपर फोकस किया, पैसा कमाना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें जो कि वो खुद से पहले चेंज करना चाहती थी ना, वो तो ना हो सकी, लेकिन पैसे ने ये सारी चीज़ें आके चेंज कर दी। वो जादू जो कि निम्रा की खिदमत गुजारी उसकी खुश इखलाकी ना कर सकी, वो जादू पैसे ने कर दिखाया। और जैसे ही वकार को निम्रा के हाथ में पैसा आता हुआ नज़र आया, उसने देखा कि भी मेरी बीवी अच्छा खासा पैसा कमाने लग गई है, तो उसने ना उसके साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आना शुरू कर दिया। उसके साथ वो जो एक सख्त रवि का सा बिहेवियर रखता था, हर वक्त उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता था, उसको नीचा दिखाता था ना, तो पैसे का जादू देख के क्या था कि वो निम्रा के साथ अब धीमे लहजे में भी बात किया करता था, उसकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखा करता था। घर में कोई भी काम करना होता था या मतलब कोई भी अगर बात होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो उसमें निम्रा की सलाह मशवरे भी लिए जाते थे और उसको वो प्रोटोकॉल उसने देना शुरू कर दिया था जो कि एक बीवी का हक होता है। तो निम्रा की इस आप बीती से उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि यहाँ पे यूके में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी में ये फ़ील करती हैं कि वो लूज़र हैं या दूसरे उनको ये बात एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, उनको बार बार डिग्रेड करते हैं, उनके साथ एक इंसल्टेड बिहेवियर रखते हैं, तो यकीन माने दूसरों की बातों के ऊपर कान ना धरें। अपनी ज़िंदगी आपने खुद जीनी है, अपनी ज़िंदगी में आपने खुद आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आपने खुद से कामयाब होना है। तो ख़ुद को एक चांस दें, ज़रूर दें, अपनी ज़िंदगी को एक चांस दें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए आगे बढ़ें। आप लोग अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वकार का ये जो बिहेवियर चेंज हुआ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ निम्रा के पैसे की वजह से हुआ था या कि निम्रा जो उसकी खिदमत वगैरह किया करती थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन क्या कि ये बात ज़ाहिर है, और जिस तरह से सबको पता है कि सूरज हमेशा मशरिक़ से ही निकलता है, इसी तरह से
لوگ جو ہیں وہ پیسے کے پجاری بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو نظر آتا ہے کہ بھی پیسہ آ رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ میٹھے پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ آہستہ سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔